السلام علیکم جی دوستو، کیا حال ہے؟ بہت سے میری آڈینس میں ابھی کوئی باہر کے لوگ تو ہیں نہیں، سب میرے اپنے ہی ہیں۔ کوئی دوست ہیں، کچھ عزیز و اقارب ہیں، اور ہر ولاگ کے بعد فیس بک پر کمنٹس میں بہت دلچسپ باتیں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ ایک بہت بچپن کے دوست نے، کلاس فیلو نے کل اچھے طریقے سے میرا جائزہ لیا ہے، اس کا بھی شکریہ۔ اور وہ دوست جو مجھے مسلسل گائیڈ کر رہے ہیں، ان کا بھی شکریہ۔ اچھا، جیسا میں کہتا ہوں کہ میں کوئی واعظ یا نصیحت تو کرنے نہیں بیٹھا ہوں، نہ یہاں پر، نہ میری یہ حیثیت ہے۔ میں تو ایک ہزار خامیوں والا عام آدمی ہوں۔ لیکن کل ایک نا کسی واٹس ایپ گروپ میں ایک تحریر شیئر ہوئی تھی، میں نے وہ پڑھی۔ اس میں لکھا تھا کہ رمضان شریف اب سمجھیں سردیوں میں داخل ہو گیا ہے، اور یہ 13 سال تک مسلسل سردیوں میں رہے گا۔ اس کے بعد پھر گرمیاں شروع ہوں گی تو 17 سال تک یہ گرمیوں میں رہے گا۔ اچھا، اسے ایک تو مجھے یہ اطمینان ہوا کہ 13 سال بہت ہوتے ہیں، انشاءاللہ ہم گرمیوں کے رمضان کی جو شدت ہے اس سے بچ ہی جائیں گے۔ اور دوسرا مجھے یاد آ گیا گرمیوں کا رمضان۔ دوستو، یہ کوئی 30 سال پرانی بات ہوگی، 94 کی بات ہے، ایگزیکٹلی 30 بنتے ہیں یا 29 بنتے ہیں۔ میں لاہور میں ہوتا تھا، گرمیاں بھی تھیں اور رمضان شریف شروع ہو گیا، پہلا روزہ۔ اچھا، اس وقت تک صورتحال یہ تھی کہ بدقسمتی سے میں رمضان شریف کے پورے روزے نہیں رکھ پاتا تھا۔ خود ہی ایک سکیجول ترتیب دیا ہوا تھا، پہلا روزہ رکھ لیا، اس کے بعد جمعہ کا روزہ رکھتے رہے، اس کے بعد آخری عشرہ شروع ہوا تو اس میں طاق راتوں والے روزے رکھ لیے، آخری روزے ایک دو رکھ لیے، اس طرح کر کر آگے کوئی 12 14 روزے 13 روزے، بس اتنا ہی ہوتا تھا۔ باقی ہم کوتاہی کر جاتے تھے، اللہ پاک معاف کرے۔ تو وہاں لاہور میں جس دن وہ پہلا روزہ تھا تو میں ویسے ہی بغیر روزہ رکھے ہی میں چلا گیا اپنے آفس میں، اور جب دوپہر کا وقت ہوا تو اپنی سابقہ روٹین کے مطابق میں نیچے اترا۔ فیروز پور روڈ سے جیل روڈ سٹارٹ ہوتا ہے، وہاں کارنر پر ایک چھوٹی سی بیکری تھی، بڑے برانڈ کی بیکری تھی، لیکن وہ ایک برانچ ٹائپ چھوٹی سی جگہ تھی۔ وہاں سے ہم اکثر دوپہر کو کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے لیا کرتے تھے، یا آفٹرنون میں کبھی۔ تو وہ جو ایک دو ملازم تھے وہاں، وہ ہمارے شناسہ تھے۔ میں وہاں گیا اور ایک پیزا ان کے پاس ہوتے تھے ریڈی میڈ، چھوٹے سائز کے، جیسے ایک آدمی کے لیے ہو۔ تو میں نے اسے کہا کہ ایک پیزا دے دو۔ اس نے پیزا نکال کے باہر رکھ لیا۔ پہلے تو وہ ہم سے پوچھے بغیر ہی اسے اوون میں گرم کر کے دیتا تھا، تو میں نے اسے اشارہ کیا اوون کی طرف کہ یار اسے ذرا گھما دو۔ اس نے کہا جی سر سوری، رمضان شریف ہے، ہم گرم نہیں کر کے دے سکتے۔ تھوڑا سا کہہ لیں کہ مجھے برا لگا، لیکن کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اور ساتھ میں اس وقت نا یہ پیپسی کوک وغیرہ یا جو بھی یہ ڈرنکس ہیں، سافٹ ڈرنک، یہ ایک بوتل تو شیشے کی تھی، لیکن NR کے نام سے وہ شروع ہوئی تھی، ناٹ ریٹرن، مطلب نو ریٹرن، کو آپ اس کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔
تو وہ میں نے اسے کہا کہ ایک مجھے 7 اپ دے دو، ویزی کولر کی طرف اشارہ کیا، تو اس نے نیچے ڈالے سے اٹھا کے ایک میرے پاس رکھ دی۔ اس نے کہا جی سر سوری، ٹھنڈی نہیں دے سکتے، مغرب کے بعد ہی ہم ٹھنڈی دیں گے۔ اب سر جی کو تو کچھ غصہ بھی آیا اور بڑی ساری شرمندگی بھی محسوس ہوئی۔ اب یہ میں کلیئر نہیں کر سکتا کہ مجھے غصہ زیادہ تھا یا شرمندگی زیادہ تھی، اور اس سے بڑا جو میرے آگے سوالیہ نشان کھڑا تھا کہ میں اب کیا کروں، میں یہ چیزیں لے کر جاؤں، یہ شرمندگی ہوگی زیادہ، یا میں یہ چھوڑ کر چلا جاؤں تو زیادہ شرمندگی ہوگی۔ اب چھوڑ کر آنے کی بجائے میں نے وہ لے لی، اور اسی طرح اس نے مجھے کاغذ کے لفافے میں ڈال کر دے دیں دونوں چیزیں۔ میں آفس میں آ کر بیٹھ گیا۔ یقین کریں میرا ان کو کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا، مجھے بڑی خفت محسوس ہوئی۔ مجھے یہ سوچ آئی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، آخر جب رمضان شریف شروع ہو گیا ہے تو میں نے روزہ کیوں نہیں رکھا۔ دوستو وہ دن تو گزر گیا۔ اگلے دن میں نے سحری کے وقت اٹھا اور سحری کی، کیونکہ وہاں میں فیملی کے ساتھ نہیں تھا تو بازار سے جس طرح بھی ریڈی میڈ ہو سکتی تھی، اور اس دن کے بعد اگر واقعتاً کوئی مجبوری نہ ہو تو میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا۔ تو اب بھی میں دیکھتا ہوں نوجوان ہیں، تب میں بھی تھوڑا بہت نوجوانوں میں ہی کنسیڈر ہوتا تھا، تو 28 سال کی عمر ہوگی میری اس وقت۔ تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے جو بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، جو ینگسٹر ہیں، وہ اس معاملے میں ہم سے بہت بہتر ہیں۔ وہ ماشاءاللہ کام بھی کرتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں، اور اگر کوئی میری طرح کوتاہی کر رہا ہو تو میری گزارش ہے کہ وہ خیال کرے۔ اب تو اللہ کے فضل سے مسلسل 13 سال تک روزے جو ہیں وہ اچھے موسم میں، ٹھنڈے موسم میں رہیں گے۔ تو اگر کوئی میری بات سے متفق ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ بہت شکریہ۔